آپ نے ابھی بتایا کہ جہاں قرآن خوانی وغیرہ ہو رہی ہے یا ذکر اذکار ہو رہا ہے وہاں جو ہے اگربتی جلا دی جائے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کپ ہے نا, تو کپ میں آٹا بھریں گے اور آٹا بھر کے وہ اگربتیوں کا وہ جوڑا اس کے اندر جو ہے وہ جلا کے اور اس کو بالکل بیچ درمیان میں لا کے جو ہے وہ رکھ دیں گے. اور پھر جو ہے بعض وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں بھی اس کو اٹھاؤ, یعنی وہ اٹھوا کے, یعنی کھانسی لگ گئی کسی کو, اتنا دھواں ہو گیا. تو اس پر بھی جو ہے وہ رہنمائی فرمایا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے, یہ کپ والا معاملہ بھی ہوتا ہے, اور بعض جگہوں پر تو باقاعدہ وہ ایک بنا ہوا ہوتا ہے لوہے کا, ایک وہ برتن سا ہوتا ہے, یعنی اس میں وہ سوراخ بنے ہوتے ہیں, تو اس میں اگربتیاں لگا کے وہ پورا اس کا گچھا بنا کر جو ہے وہ لے آتے ہیں. تو یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ یہ کیا انداز ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. کیا بات ہے, آپ شروع میں تو میرے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید آپ بولیں گے کہ کھانسی اٹھتی ہے. تو یہ حقیقت ہے, کھانسی اٹھتی ہے, کسی کا سر چڑھتا ہے. تو اگر ایسی, یہ جنرل نہیں ہے, یہ کسی کسی کا ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اب دھواں کون سا مطلب کھانسی اٹھائے گا. میرے خیال میں بغیر خوشبو کی ہوگی یا بالکل یعنی کہ لو کوالٹی کی ہوگی. اچھی کوالٹی کی اگربتیاں آتی ہیں, آپ پورا جوڑا جلاؤ ایک طرف, یہ دھواں کھانسیاں ہی کرے گا آپ کو. ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے. ایک اگربتی جلاؤ, ایسی اگربتی آتی ہے آپ کا پورا کمرہ مہک اٹھے گا. اب اس میں کیا وہ کھانسی کا چانس کم, سر پھرنے کا چانس زیادہ ہے, کسی کا سر چڑھے گا. تو اب اگر کوئی پتہ چل جائے اس کو یہ دھواں تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر وہ چاہے 1000 آدمیوں کو مزہ آ رہا ہے اس سے, اس ایک کی رعایت کی جائے گی. تو اور اس کو مطلب اگربتیاں ہٹا دی جائے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں, کہ اس کا دل دکھے گا اس سے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی طرح عطر لگاتے ہیں ہمارے یہاں صلاۃ والسلام میں, عام طور پہ یہ رواج ہے, یہ ہتھیلی کے پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں. حرج نہیں ہے اس میں, لیکن اس میں مطلب بعضوں کو عطر سے الرجی ہوتی ہے. اچھا ایک بات. دوسرا یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہاتھ کے پیچھے جیسے کہ میں لگاتا ہوں عطر, میں اپنا لگاتا ہوں عطر, یہ میرے ادھر ہتھیلی کی پشت پر بال نہیں ہے, بال چلے جاتے ہیں. تو اب آپ کسی کو لگائیں گے اس کے بال اتریں گے, بھلے 2-4 اترے, ایک آدھ اترے, اچھا نہیں اترتے تو کمزور پڑیں گے. کیونکہ یہ ہمارے عطر آج کل کے ہوتے کیمیکل ہی ہوتے, اصلی نہیں ہوتے. تو یہ عطر ایک بات. دوسرا ہے کہ بعضوں کی کھال کو الرجی, کہ بعض خوشبوؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی کھال جلے, جلن مچے, اس کو مطلب یعنی کہ خارش ہو. کسی کو نزلہ لگا ہوا ہے ویسے ہی, اب اس نے یوں کیا, اب عطر والا لگا دیا اس نے ناک صاف کرنے, نوزی صاف کرنے کے لیے, اب مرے گا. اس بیچارے کی جو جلن مچے گی, نہ بھاگ سکے نہ بول سکے. جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. تو یہ مطلب بہت صورتیں ہوتی ہیں. مطلب میری مطلب اپنی سوچ ہے کہ خوشبو لگانے والا پوچھ لے, آپ کو لگا دوں, کوئی یوں کر لے نا تو سمجھ جائے, دوبارہ نہ پوچھے. لگا دوں, آپ کو لگا دوں, آپ کو لگا دوں, یہ پوچھ کر لگائے. میری یہ اپنی سوچ ہے. کیونکہ وہ گلاب چھڑکتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے, لیکن بعضوں کو یار اس سے بھی پرابلم. اچھا پھر بعض شرارتی ہوتے ہیں, منہ پہ چھڑک دیں گے. اب بھلے اپنا دوست ہے لیکن اس کو مزہ تو نہیں آئے گا نا یار. وہ پڑھ رہا ہے, سن رہا ہے. پھر نعت شریف کے دوران, صلاۃ والسلام کے دوران یہ لگانا یہ رواج ہے. ویسے یہ بھی تھوڑا یوں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس طرح جو نعت شریف غور سے سن رہا ہے, صلاۃ والسلام سر جھکا کر سبز گنبد کے سائے میں وہ اپنے آپ کو پا کر تصور میں سن رہا ہے, پردے اٹھنے والا تھا کر کے ہم نے گلاب اس کے منہ پہ چھڑکا, یہ تو واپس آ جائے گا نا مدینے سے. وہ سبز گنبد دیکھ رہا تو آپ کو دیکھے گا کہ یار کیا ٹپک پڑائی ہے. اسی طرح وہ آپ اس کو پوچھیں گے کہ عطر لگا دوں, میاں ہاتھ ہلا کے پوچھو گے. مدنی مذاکرے میں طریقہ بتایا, وہ آپ کو ہلائے گا تو آپ مدینے سے واپس آ کر لگا دو. دل جلے گا یا دل خوش ہوگا. یہ مطلب تو اس کی صورت یا تو یہ کہ آتے ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں تو ایک دروازے پر عطر کی خدمت اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی مطلب ضروری نہیں ہے. اگر وہ کرنا ہی چاہتا ہے, اس کو لگانے کا شوق ہے, تو ایک ایک کو پوچھ کے لگاتا رہو, خوشبو لے کر اندر آئے. صلاۃ والسلام ہی میں خوشبو ضروری تو نہیں ہے نا, ہر وقت تو خوشبو جب تک محفل میں یہ لگے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی سی حکمت عملی اختیار کی جائے, کیونکہ ہر ایک کو نہ عطر چلتا ہے نہ خوشبو چلتی ہے. بعضوں کی ناک بند ہوتی ہے, بعضوں کو نزلے کافی لگے ہوتے ہیں, دھوم سے چاول کھائے جا رہے ہیں.
تو بعضوں کو نہیں موافق آتے. چاول تو نزلہ کھانسی گلے میں خراش یہ لگا رہتا ہے. پھر سیزن وائز لوگ بولتے ہیں کہ یہ سیزن بدل رہا ہے جو بھی وہ بولتے ہیں, لیکن اب بریانیاں کھاتے ہیں اور بغیر چبائے نگلتے ہیں. تو جن کا مزاج جو ٹھنڈا ہوتا ہے نا, بلغمی مزاج, ان کو چاول موافق نہیں آتے. زیادہ چاول کھائیں گے نزلے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے بیچاروں کو. تو چلو یہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ اس لیے خوشبو عطر, آپ بھلے عطر سے نہائیں, نہانا مت. میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں. آپ کو اپنی ذات کو جتنا لگانا ہے لگائیں, لیکن اگر کوئی کسی کے برابر میں آپ گئے نا یہ مہکتے ہوئے اور اس نے یوں کیا نا, تو پھر جگہ بدل دینا مہربانی کر کے, کہ اس بیچارے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. جی ہاں یار, میرے کو اگربتی جلانے کا ایسا شوق ہے, میں عطر کا ایسا شوق ہے کہ میں عطر میں مبالغہ کر رہا ہوں, نہا رہا ہوں, نہاتا ہوں. کبھی بھی نہیں نہایا, یعنی میں اتنا لگاتا, آپ نے دیکھا ہوگا میں کئی بوتلیں عطر کی رکھی رہتی ہیں میرے پاس, میں لگاتا رہتا ہوں. عام طور پہ نمازوں سے پہلے, کہ وہ زینت ہے اور ثواب ہے. نماز کی نیت سے, زینت کی نیت سے اگر لگائیں, مسجد میں جا رہے ہیں لگائیں, مسلمانوں کی مجلس میں محفل میں جائیں اور لگائیں, تو یہ ثواب کا کام ہے. کسی سے ملنے جائیں اور ہم لگائیں, اس نیت سے نہیں کہ وہ تھوڑا کرے گا بہت اچھی خوشبو لگی ہے, تو وہ تو خطرناک ہے. کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے خوشبو لگائے گا تو وہ خوشبو اس کے لیے مردار کی سرانڈ کی طرح ہوگی. یہ حدیثوں میں ہے کہ مطلب اس کو مردار مرے ہوئے کی بدبو وہاں کی طرح ہو جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے لگائے, کیونکہ اگر کسی میں بدبو آتی ہے نا تو لوگ پھر پیچھے سے ہو سکتا ہے بولیں گے یار پسینے کی بڑی بدبو تھی اس میں, تو یہ غیبت کا شکار ہوگا جو ایسا بولے گا. تو امام غزالی نے یہاں نیت لکھی ہے کہ مسلمان بھائی کو غیبت سے بچانے کی نیت سے خوشبو لگائے کہ اس کو بدبو نہ آئے. بدن میں بعض اوقات بدبو ہوتی ہے, تو یہ خوشبو سے وہ ڈھک جائیے. وہ خوشبو, ہاں طرح طرح کی خوشبو آتی ہے, بعض اچھی ہوتی ہے, خوشبو لگائے تو ذرا عمدہ خوشبو ہو کہ جس کی خوشبو کچھ باقی بھی رہے اور دوسروں کو بھی آئے خوشبو. مگر نیت وہی ہو کہ کوئی واہ واہ کرے, تعریف کرے, اس لیے نہیں. اتنی خوشبو لگائے یار, یہ جب آتا ہے تو پتا چل جاتا کہ یہ آ گیا ہے. لوگ بولے, کوئی بول دے تو مزہ کیسا ہے, تو یہ خراب. یہ نیت نہ ہو, پھر مزہ آ گیا اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن یہ نیت نہ ہو. حضرت ثابت بنانی, ہاں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ملنے کے لیے حاضر ہوئے. تو انہوں نے مطلب حکم دیا کہ خوشبو لاؤ تاکہ میں لگا لوں, کہ ان کو ہاتھ چومے بغیر چلے گا نہیں آئے. تو انہوں نے مطلب اپنے ہاتھ کو معطر کیا, خوشبو لگائی, اور اب ان سے ملایا, انہوں نے چوما اور یہ کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیا ہے, مس کیا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ کسی سے ملتے وقت اگر خوشبو لگانی ہے تو نیت یہ ہو کہ اس کو میرے ہاتھ کی بدبو, اب کھانا کھایا, اب مسالے کی سالن پکا, اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے, ہاتھ میں لگا ہوا اور کوئی سونگے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا, خود بھی مزہ نہیں آئے گا. کپڑے میں لگ گیا مسالہ, یہ ہاتھ پوچھ لیا اپنے کپڑوں سے, لوگ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد, یہ نہیں ٹھیک, آپ بدبو ہو جائے گی اس میں. اور حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے, پہنے ہوئے کپڑے سے یہ کہا جاتا ہے تو کہ اپنے ہاتھ پوچھنا, سمجھے. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے, جگہ ہوتی ہے, استعمال کا تک ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, لمٹ ہوتی ہے. اس حساب سے تو جیسے میں بات چلی تھی کہ میں اگربتی پسند کرتا ہوں, جلا نہیں سکتا, کہ میرے ساتھ جو رہتے ہیں وہ سب اس سے نہیں, ان کو مطلب متھا چڑھتا ہے, ہمارا سر چڑھتا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, میں اگربتی کو تاک پہ چڑھا دیتا ہوں, یار تیرا سر کائے کو چڑھے. مسلمان کی کوئی تکلیف سے بچانا ضروری ہے. شوق بہت ہوتا ہے مجھے, تو میں نہیں جلاتا, یہ مجبوری ہے میری. یہ مجبوری ثواب کی ہے کہ میں جھگڑا کروں, جھاڑ دوں, شاید مطلب ہو سکتا ہے مقابلہ نہ بھی کرے, لیکن میں دادا گیر نہیں ہوں نا, میں عاجز بندہ ہوں اللہ کا, اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کے تو گھر میں بہن کو نہیں سمجھ پڑتی, ماں کو تکلیف ہوتی ہے, چھوٹے بچے کو تکلیف ہوتی ہے, ابو آپ نہیں جلا کرو, مجھے چھینک کے چل بیٹا رہے, چل آ گیا باہر کھیل جا گیا, یہ نہیں طریقہ ٹھیک. بیوی کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
سب اتفاق ہو, کوئی کچھ نہ بولتا ہو, کچھ نہ ہوتی ہو, تو آپ جلائیں, اگربتی جلائیں, روز کی 10 جلائیں, 12 جلائیں گے 12ویں کی, ٹھیک ہے. نیت خوشبو سے برکت ہوتی ہے, اسے آپ خوشبو کی نیت سے جلائیں. خالی جلانا, ایک دکان پہ لوگ جلا کے خالی جلا دیتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, اور بھی بعض جگہ پہ لوگ اگربتی جلاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں. تو یہ نہیں, یعنی خوشبو پہنچانا مقصود ہو تو اگربتی جلانی ہے, ورنہ فی نفس ہی خالی ایسی اگربتی جلا کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں لگتا, ہو سکتا ہے اسراف میں آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.